سعودی عرب اور امارات سے امداد لانے میں آرمی چیف نے کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سفارتی سطح پر بھرپور کاوشیں کی، جس کا میں خود گواہ ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ سے خطاب، کہا IMF ڈیل منطقی انجام کو پہنچی۔ پاکستان کو 9 ماہ میں 3 ارب ملیں گے، 1 ارب سے زیادہ کی پہلی قسط اسی ماہ مل جائے گی۔ IMF معاہدے سے پہلے چین مدد نہ کرتا تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ قوم کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو کبھی مت بھولنا۔ دعا کریں کہ یہ IMF سے آخری ڈیل ہو۔ 15 سے 20 سال مل کر کام کریں گے تو ترقی ہمارے قدم چومے گی۔ ایک ہی راستہ ہے، دن رات ایک کر دیں۔ عام آدمی نہیں، اشرافیہ کو قربانی دینا پڑے گی۔ اگلے الیکشن میں جو بھی منتخب ہو، خدا کرے وہ اسی راستے پر چلے۔ پاکستان نے IMF کو معاہدے کے لیے 9 بڑی یقین دہانیاں کرائیں۔ 9 ماہ تک تمام شرائط پر مکمل عمل درآمد کی آمادگی کا خط بھی لکھ دیا۔ پاکستان کوئی نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہیں دے گا، ٹیکسز کی آمدن بڑھائی جائے گی، حکومت مالی نظم و ضبط پر عمل درآمد کرے گی، توانائی کی اصلاحات پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا، ایکسچینج ریٹ کا تعین مارکیٹ خود کرے گی، تجارت پر پابندیاں بھی ختم کی جائیں گی، پاکستان قرض دینے والے دوست ممالک اور اداروں کی یقین دہانیوں پر عمل درآمد کرائے گا، غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے اور سرکاری اداروں میں اصلاحات کی بھی یقین دہانی۔ IMF بورڈ 12 جولائی کو غور کرنے کے بعد منظوری دے گا، جس کے بعد 3-4 دن میں پاکستان کو $1 ارب مل جائیں گے۔ ڈار کا ڈالر میں 18 سے 20 روپے تک کمی کا دعویٰ۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 270 سے 72 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ IMF ڈیل کے اثرات، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ تاریخ میں پہلی بار کاروبار کے آغاز کے پہلے ہی منٹ میں 2200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 5% سے زائد تیزی پر ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روکی گئی۔ ٹریڈنگ کا دوبارہ آغاز ہونے پر مزید تیزی، 100 انڈیکس 43,899 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اسٹاک بروکر ظفر موتی کہتے ہیں شرح سود میں کمی کی جائے تو لوگ مزید سرمایہ کاری کریں گے۔ محمد جبران بولے IMF ڈیل کے باعث غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھے گی۔ موڈیز نے IMF معاہدہ پاکستانی معیشت کے لیے بہتر قرار دے دیا۔ ملکوں اور اداروں کی معیشت کی درجہ بندی کرنے والے بین الاقوامی ادارے کا غیر ملکی قرضوں کے حوالے سے پاکستان کا اقتصادی تجزیہ، عالمی اداروں سے پاکستان کو قرض کی راہ ہموار ہو گئی۔ موڈیز کا کہنا ہے رواں سال پاکستان پر بیرونی قرضوں کی ادائیگی کا سخت بوجھ رہے گا۔ ٹیکس اصلاحات کے ساتھ پاکستان کو آمدنی بڑھانا ہوگی۔ Pakistan and Japan are long-standing friends. We've agreed to further deepen and exchange our mutually beneficial bilateral cooperations in the area of trade, investment, human resource development, and exchange, IT, tourism, and agriculture. پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے۔ جاپان کے ساتھ تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں، سرمایہ کاری، تجارت، سیاحت اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ٹوکیو میں جاپانی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس، سیلاب متاثرین کی مدد کرنے پر جاپانی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ کی جاپانی وزیر اعظم سے ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک انسٹیٹیوٹ میں خطاب کے دوران بلاول بھٹو نے کہا پاکستان کے پاس بلاک سیاست کے لیے وقت نہیں ہے، ہم 230 ملین لوگوں کو روزگار کی فراہمی پر توجہ دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان سے ہنرمند لیبر کی برآمد جاپانی ترقی میں کردار کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہو جاتا۔ شدید گرمی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے عوام بلبلا اٹھے۔ 12 سے 16 گھنٹے کی بندش نے زندگی اجیرن کر دی۔ کراچی میں گرمی بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھا دیا گیا۔ نشتر روڈ پر شہریوں اور تاجروں کا احتجاج، سڑک بند کر دی۔ بھیم پورہ، جناباد اور رنچو لائن اور اطراف میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ کراچی کا کوئی بھی علاقہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے محفوظ نہیں۔ ٹیکنیکل فالٹ کے نام پر بجلی کی گھنٹوں بندش معمول بن گئی۔
के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है लोड शेडिंग सिर्फ बिजली चोरी वाले इलाकों में हो रही है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5,856 मेगावाट तक पहुंच गया। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख कहते हैं कि इलेक्ट्रिक विफाक के पास है। इदारे में सिंध की नुमाइंदगी ना होने से अवाम अजियत का शिकार है। मुल्क भर में मॉनसून सीजन का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश, लाला मूसा में आंधी और तूफानी बारिश से दुकानों के शेड्स उड़ गए। गुजरावाला, गुजरात, डस्का, सराय आलमगीर में भी बारिश का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद में घटाएं बरसने से शहर की खूबसूरती को 4 चांद लग गए। खैबर पख्तूनख्वा जिला मानसेरा और बटग्राम में भी मींह बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। बलूचिस्तान के जिला चाकी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मीरपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। अवाम सयाहती मकामात का रुख करने से गुरेज करें, NDMA का इंतबाह। मुस्लिम लीग नून के कायदीन की दुबई में मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत। नवाज शरीफ ने पार्टी और इंतखाबी उमूर से मुतालिक टास्क मरियम नवाज को सौंप दिया। नून लीग का रवामा इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला मुल्क भर में जल्द से मुनक्किद किए जाएंगे। नवाज शरीफ ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप को हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन के लिए पार्टी का बयानिया नौजवानों को मद्देनजर रखकर बनाया जाएगा। लंदन में, अमेरिका में, दुबई में पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के बारे में फैसला करना ये पाकिस्तानी आवाम की तौहीन है। दो खानदानों ने जिस तरह दुबई में बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बंदर बॉन्ड का फैसला किया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना 24 करोड़ अवाम की तजलील है। दुबई में 2 खानदानों का अवाम के मुस्तकबिल का फैसला मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पीपल्स पार्टी ने जो कुछ कराची में किया, बिलावल उसी तरह पूरे मुल्क में हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। कुरान की बेहुरमती पर सिर्फ मजम्मत काफी नहीं, तमाम मुस्लिम ममालिक को स्वीडिश मसनून। जहांगीर तरीन के सियासी राब्तों में तेजी। पंजाब से कमोबेश 30 रहनुमाओं की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का रुकनियत साजी मुहिम शुरू करने का फैसला। जराए के मुताबिक जहांगीर तरीन, अलीम खान चंद रोज में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में आम मुलाकातें करेंगे। रवा हफ्ते पार्टी की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन का अमल भी मुकम्मल किया जाएगा। चेयरमैन PTI का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। तोशाखाना केस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दूसरे बेंच मुंतकिल करने की दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया, चेयरमैन PTI को यकीन है बेंच से इंसाफ नहीं मिलेगा। चेयरमैन PTI की क्वेटा में वकील के कत्ल से मुताल्लिक़ मुतफ़र्रिक़ दरखास्त समाअत के लिए मुक़र्रर। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। दरखास्त गुजार ने मुकदमे की समाअत क्वेटा में करने से रोकने की इस्तदा की है। वतन के बेटे वतन की हुर्मत पर कुर्बान। होशाब में शहीद मेजर साकिब हुसैन बाजवा और नाइक अली बाकर की नमाज जनाजा अदा। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक मेजर साकिब और नाइक बाकर अली की नमाज जनाजा पहले तुरबत फिर आबाई इलाकों में अदा की गई। मेजर साकिब और नाइक बाकर अली ने गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। मेजर साकिब और उनकी टीम ने आखिरी सांस तक दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वजीर आजम का मेजर साकिब समेत 6 एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, बहादुर बेटों की कुर्बानियों की बदौलत अमन सलामती मुमकिन है। बलूचिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम होगी। इस्लामी ताउन तंजीम का कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर।
سعودی عرب میں سویڈش سفیر کی طلبی، واقعے کی مذمت، انتہا پسندی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کے خلاف ملت اسلامیہ سراپا احتجاج۔ لندن میں سویڈش سفارت خانے کے باہر احتجاج، مظاہرے میں پاکستانی اور کرد کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی۔ انڈونیشیا کے مسلمانوں کا منفرد احتجاج، کھلے میدان میں جمع ہو کر ہزاروں مرد و خواتین نے قرآن کریم کی اجتماعی تلاوت کی۔ سویڈن میں ایک انتہائی قبیح واقعہ ہوا ہے۔ ملت اسلامیہ، پاکستانی قوم اور حکومت پاکستان ایک مرتبہ پھر بھرپور شدت سے اس کی مذمت کرتی ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور مجرموں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جانی چاہیے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر وزیر اعظم شہباز شریف کی شدید مذمت، مجرموں کے خلاف بلا تاخیر اور فوری کارروائی کا مطالبہ۔ کہا اطمینان ہے کہ OIC نے اس معاملے پر ہنگامی اجلاس بلایا۔ حکومت پاکستان OIC کے اجلاس اور فیصلے کی بھرپور تائید کرتی ہے۔ گورنر سندھ کا قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف سویڈن سفارتکار کو احتجاجی مراسلہ۔ کامران ٹسوری نے کہا سویڈن حکام واقعے کا نوٹس لے کر ذمہ دار کے خلاف کارروائی کریں۔ اسلام آباد، گجرانوالہ، ملتان سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں واقعے کے خلاف مظاہرے۔ کراچی میں دودھ مہنگا بیچنے والوں کے خلاف انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ کمشنر کراچی کا مختلف علاقوں کا دورہ، اپنی نگرانی میں فی کلو دودھ 180 روپے فی لیٹر میں فروخت یقینی بنایا۔ شہری نے بتایا اسے دودھ 180 روپے فی کلو کے حساب سے مل گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں دودھ کی 230 روپے فی کلو فروخت جاری۔ مرغی کی قیمتیں بھی بے قابو، مرغی کا گوشت 800 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ دکانوں سے سرکاری ریٹ لسٹ بھی غائب کر دی گئی۔ فلسطین پر قابض اسرائیلی فورسز کا جنین پر 20 سال میں سب سے بڑا حملہ، فضائی فوج کی نہتے شہریوں پر بمباری، زمینی فوج نے سیدھی گولیاں برسائیں، 9 فلسطینی شہید، بچوں سمیت 27 زخمی ہو گئے، 8 افراد کی حالت نازک ہے۔ اسرائیلی فورسز نے میزائل حملوں کے علاوہ گرینیڈ اور زہریلی گیس کا بھی استعمال کیا۔ قابض فوج نے مغربی کنارے میں متعدد گھر دھماکے سے اڑا دیے۔ فرانس میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کی ہلاکت، مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں جاری، مقتول نوجوان کی دادی کا فسادات کے خاتمے کا مطالبہ۔ نائل کے اہل خانہ نے BBC کو انٹرویو میں کہا ٹریفک اہلکاروں کو حاصل طاقت کے استعمال کے قانون کو بدلنا ہوگا۔ پرتشدد مظاہروں کی روک تھام کے لیے فرانس کے مخصوص علاقوں میں انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی۔ یونانی کشتی حادثے کی تحقیقات جاری، گرفتار 41 انسانی اسمگلرز کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ FIA کا ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ، حادثے میں ملوث انسانی اسمگلرز کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹس بھی منسوخ کر دیے جائیں گے۔ DG FIA کا کہنا ہے ایئرپورٹس انچارج یقینی بنائیں کوئی بھی ایجنٹ بیرون ملک فرار نہ ہو۔ انڈونیشیا میں انسانی اسمگلرز کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 500 مشتبہ افراد گرفتار۔ انڈونیشین حکام کا کہنا ہے کہ 1500 سے زائد متاثرین کو بچا لیا گیا۔ عسکری ٹار جلاؤ گھراؤ کیس میں گرفتار خدیجہ شاہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع۔ ATC لاہور کا پولیس کو مقدمے کا چالان جمع کرانے کا حکم۔ خدیجہ شاہ پر PTI کارکنان کو جلاؤ گھراؤ پر اکسانے کا الزام ہے۔ اپنے بیٹے اس وقت ملک سے باہر آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے بیٹے کو ورگلا کر احتجاج میں لے گئے۔ پاکستان آرمی ہماری ریڈ لائن اور فخر ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ چیئرمین PTI نے بیٹے کو ورغلا کر بغاوت پر لگا دیا۔ ان کے اپنے بیٹے لندن میں آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے مرکزی شرپسند عمر فاروق کے والد کا کہنا ہے 9 مئی کی تقریب کاری کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اور پاک فوج ہماری ریڈ لائن اور فخر ہے، ہم سب پاک آرمی کے ساتھ ہیں۔ پاک آرمی ہے تو پاکستان ہے۔ میں سخت الفاظ سے ان تمام تر کارروائیوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ پاک آرمی ہے تو ہم ہیں،
پاک آرمی ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پہند آباد۔ پاکستانی سکھ کمیونٹی کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ، جلاؤ گھیراؤ دہشت گردی کی شدید مذمت، پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ شرکا کا کہنا تھا جو تخریب کار، سہولت کار، ماسٹر مائنڈ جناح ہاؤس کو جلانے میں ملوث ہیں انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے۔ کولو میں پاک فوج کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ریلی۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدا کے خاندانوں کو قوم کا خراج عقیدت۔ ضلع کولو کے لیفٹیننٹ نور اللہ انتہائی نڈر آفیسر تھے، 8 مئی 2023 کو دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے والد کا کہنا ہے، میرا تمام جوانوں کے لیے پیغام ہے، پاکستان آرمی جوائن کریں، وطن کے لیے خدمات سر انجام دیں، ہماری پہچان یہ پاک وطن ہے۔ کل ان کا تہوار ہے، انہیں آج ہی ختم کر دو۔ بھارت میں عید سے ایک دن پہلے گاؤ رکشا کے نام پر ایک اور مسلمان قتل، 75 سال کی ماں پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ انصاف کی دہائیاں۔ بی بی سی ظہیر الدین کے گھر پہنچ گیا، دوست نے بتایا ہجوم نے ظہیر کو بدترین تشدد۔ بھارتی فوج میں ڈسپلن کی بگڑتی ہوئی صورتحال، کہیں کرپشن، کہیں جنسی جرائم تو کہیں بدسلوکی۔ ڈسپلن کی بگڑتی صورتحال کی وجہ گرتا مورال، کم تنخواہیں اور افسران کا نوجوانوں کے ساتھ ہتک آمیز رویہ ہے۔ بھارتی فوج میں بغاوت کے خدشات۔ بھارتی فوج میں گزشتہ سال ڈسپلن کی خلاف ورزی کے 6000 سے زائد واقعات پیش آئے، 537 واقعات میں کورٹ مارشل کیا گیا، 12400 سے زائد فوجی بھاگ چکے یا ڈیوٹی سے انکار پر برخاست کیے جا چکے۔ سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹس کی سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا تربیتی کیمپ کل سے کراچی میں شروع ہوگا۔ جمعے تک ٹریننگ جاری رہے گی۔ بابر اعظم اور محمد رضوان حج سے واپسی پر کیمپ جوائن کریں گے۔ قومی ٹیم ہفتے کو سری لنکا روانہ ہوگی۔ پہلا ٹیسٹ میچ 16 جولائی سے گول میں کھیلا جائے گا۔ بیرسٹو کے متنازع آؤٹ نے ایشز کے شعلے بھڑکا دیے۔ کرکٹ کے مقدس گراؤنڈ لارڈز پر جینٹلمینز گیم کا ماحول مقدر ہو گیا۔ آؤٹ قانونی تھا لیکن آسٹریلیا کی جیت نے جلتی پر تیل چھڑک دیا۔ آسٹریلوی کھلاڑی مقدس لانگ روم سے گزرے تو ٹائی کوٹ والے معتبر ممبرز نے بھی آوازیں کسیں۔ ایم سی سی نے 3 ممبرز کو معطل کر دیا۔ انگلش کوچ میکیلم بولے، حریف کے ساتھ پارٹی نہیں ہوگی، تناؤ بڑھے گا۔ جیفری بوائیکاٹ نے آسٹریلیا سے معافی کا مطالبہ کیا۔ ناصر حسین نے بیرسٹو کو ہی قصوروار ٹھہرا دیا۔ انگلش پریس آسٹریلیا کو چیٹر اور آسٹریلین میڈیا انگلینڈ کو روتو لکھنے لگا۔ پاکستان کی نوجوان ایتھلیٹ عائشہ ایاز نے 1 چاندی 2 کانسی کے تمغے اپنے نام کیے۔ ایونٹ میں بہترین کھلاڑی کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ نظیر گلگت بلتستان میں ملکی اور بین الاقوامی سیاحوں کا جم غفیر۔ حکومت اور پاک فوج کی انتھک کاوشیں گلگت بلتستان کو اس کی شناخت لوٹا دی۔ افواج پاکستان کے خصوصی توجہ اور کارآمد منصوبوں کی بدولت وادی امن و امان کا گہوارہ بن چکی۔ اس سیٹ پر تقریباً 8 سے 10 ہزار سیاحوں نے گلگت بلتستان کا رخ کیا۔ غیر ملکی سیاحوں کا کہنا تھا پاکستان سیاحتی لحاظ سے انتہائی محفوظ ملک ہے۔ ایم اے او کالج لاہور کی پرنسپل کا سائیکل چلا کر اہم پیغام۔ ڈاکٹر عالیہ رحمان کی کالج سے گھر تک سائیکل پر جانے کی ویڈیو وائرل۔ کہتی ہیں سائیکل چلانا بہترین ایکسرسائز ہے، لڑکے لڑکیاں بسز میں دھکے کھانے کے بجائے سائیکل پر سفر کریں۔